بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ارشد سلیم. پی ایم عمران خان ڈیوس کا وزٹ آج کل کر رہے ہیں. ڈیوس میں عمران خان صاحب نے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اور جس سٹائل سے عمران خان صاحب کی باتیں سامنے آئی ہے اور ویڈیوز جو سامنے آئی ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کا بیٹھنے کا انداز ہے اور جو بات کرنے کا سٹائل ہے، اس سے کافی چیزیں جو ہے نا سامنے آ چکی ہے. اس کے بعد جو فورم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے پاکستان کا جو ایکچول مقدمہ ہے وہ جس طریقے سے لڑا ہے، اس کی تعریف الفاظوں میں بندہ نہیں کر سکتا. ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان پاکستان کے لیے کتنی زیادہ سٹرگل کر رہا ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی سربراہ، پاکستانی وزیر اعظم امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے ٹرمپ جیسے بندے کے سامنے، امریکہ جیسے ملک کے پریزیڈنٹ کے سامنے ایسے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہو. اس سے پہلے ہمارے بہت سے ایسے سربراہان گزرے ہیں جو امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے گئے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ یا تو پرچی کا سہارا لیا جاتا تھا یا پہلے بہت زیادہ میٹنگز چلتی تھی کہ کون کون سے الفاظ تک ہم استعمال کرنے کی جسارت رکھ سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے ہر وہ بات ٹرمپ کے سامنے رکھی ہے جو رکھنی چاہیے بھی. آنکھوں میں آگ کے ڈال کر جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہی اصل شیوا ہے مسلمان کا اور یہی اصل شیوا ہے بہادر بندے کا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے نا ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ ہمیں کہا، ہمارے سربراہان کو کہا، من و ان ہم لوگوں نے مانا. لیکن عمران خان صاحب پہلے بندے ہیں جس نے سٹریٹ فارورڈ کہا ہے کہ پاسٹ میں بھی ہم لوگوں نے، جیسے 9/11 کی بات ہوئی، کہ ایسے واقعات میں پاکستان نے جو قربانی کا بکرا بننے کا اس ٹائم پہ فیصلہ کیا تھا، وہ ٹوٹلی غلط تھا. ناظرین، ایسا وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود پاکستان میں مختلف لوبیز جو اس کے اگینسٹ مختلف کارروائیاں کر رہی ہے، جو مختلف پلاننگز کر رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو اسپیشلی پنجاب میں جو فارورڈ بلاک سامنے آیا ہے، اس پہ مختلف ڈیٹیل جو ریالٹی پہ مبنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. جب پی ٹی آئی کی حکومت مرکز میں بنی اور پنجاب میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی نے ہی حکومت بنائی، تو اس ٹائم پہ بزدار صاحب کو فرنٹ پہ لے کر آئے عمران خان صاحب. بزدار صاحب اس سے پہلے حالانکہ نون لیگ کا ایک اہم بندہ تھا، لیکن نون لیگ چھوڑ کر جو ہے نا، کیونکہ جو اسپیشلی پنجاب کا وہ بیلٹ جس سے بزدار صاحب تعلق رکھتے ہیں، تو اس پورے بیلٹ کو، جنوبی پنجاب کو، نون لیگ نے وقتاً فوقتاً یوز تو کیا، لیکن ان کو وہ ترجیح نہیں دی جو حقیقت میں دینی چاہیے تھی. عمران خان صاحب نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ بزدار صاحب وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے. حالانکہ شروع سے لے کر اب تک بہت زیادہ مخالفت چلی آ رہی تھی کہ بزدار صاحب کو کیوں سی ایم بنایا ہے، لیکن عمران خان جو ہے نا اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے کہ نہیں، یہی بزدار ہی سی ایم پنجاب ہوں گے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بزدار صاحب وہ چیزیں ڈیلیور کرنے میں اب تک ناکام رہے ہیں جو حقیقت میں اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ سی ایم بزدار ہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوں گے. ایون یہاں تک کہ جو اتحادی ہے پنجاب میں، جو اتحادی ہے چودھری برادران، حالانکہ بہت ہی محدود سیٹیں ہیں ان کے پاس، لیکن وہ بھی حقیقت میں خوش نہیں تھے. ایون یہاں تک کہ چند دن پہلے بہت بڑی ایک خبر بریک ہوئی تھی کہ نون لیگ والے خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ چودھری برادران کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ ان ہاؤس تبدیلی پنجاب میں لے کر آنا چاہتے ہیں. مطلب کہ بزدار صاحب کی جگہ جو ہے نا چودھری برادران کا بندہ جو ہے نا اگر سی ایم بننا چاہتا ہے تو نون لیگ والے اس کو سپورٹ کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ڈٹے رہے کہ سی ایم ہوگا تو بزدار ہی ہوگا. لیکن اب جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہے کہ ایک تو جو آٹے کا کرائسس ہے، آٹے کے کرائسس
کے وقت یا اس کے بعد جو ہے نا ابھی ایک رپورٹ سی ایم بزدار نے عمران خان صاحب کو بھجوائی ہے، جس میں اس نے بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات ڈیٹیل سے لکھی ہے کہ اس کرائسس کا جو آٹے کا کرائس ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مطلب کہ بزدار صاحب نہیں ہے، بلکہ سارا ملبہ جو ہے نا اس نے انڈائریکٹلی عمران خان پہ ڈالا ہے، کیونکہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے یا آئی جی پنجاب ہے یا اس طرح اور بہت سے جو بیوروکریٹس ہیں وہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی لگائے ہیں، اور ایسے محکمے بھی ہے، ایسے وزارتیں بھی ہے کہ جس میں جب سے یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، اس 1.5 سال میں یا 16-17 سال میں 6 دفعہ جو ہے نا سیکٹریز کو تبدیل کیا گیا۔ ایکچول ریزن کیا تھی؟ ایکچول ریزن یہ تھی کہ جو مختلف سیکٹریز ہے وہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کو 2 نمبری نہیں کرنے دے رہے، تو بزدار صاحب نے بھی جو ہے نا یہ سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈال لیا۔ جو فارورڈ بلاک سامنے آیا ہے تو اس کی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ بھی بزدار صاحب کی ہی ایک چال ہے۔ سردار صاحب جو اس 20 بندوں کے فارورڈ بلاک کو لیڈ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے اس کا تعلق ہے، سردار صاحب کے اپنے حلقے کو تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ جو فنڈ ہے وہ اب تک مل چکا ہے۔ جو فرنٹ پہ وہ لوگ بات لے کر آ رہے ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے ہیں، ترقیاتی فنڈ، لیکن ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے۔ مین ریزن یہ ہے کہ بزدار صاحب کو آلریڈی اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس کی جو چیف منسٹری ہے وہ شاید خطرے میں پڑ چکی ہے، اور بزدار صاحب نے وہی جنوبی پنجاب کے بندوں کا ہی فارورڈ بلاک بنا دیا ہے کہ مین ریزن کیا؟ مین ریزن یہ ہے کہ جو چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب یا اور بہت سے سیکٹریز ہیں ان کو کسی طریقے سے عمران خان کو قائل کیا جائے کہ ان بندوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور ان بندوں کے راستے سے ہٹانے کے بعد جو ہے نا یہ جو ایکچول گیم کھیل سکیں گے وہ کھیلیں گے۔ بہانہ کیا؟ بہانہ یہ کہ ہمیں ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے۔ آنے والے دنوں میں جو ہے نا یہ چیز بہت زیادہ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ عمران خان ابھی کچھ اور ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، عمران خان صاحب بزدار صاحب کے بارے میں کچھ فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں یا نہیں، یا بزدار صاحب کے ہاتھوں وہ یرغمال بنے ہی رہیں گے، کیونکہ اگر پنجاب جیسا صوبہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سبب ہوگا۔ پچھلے دنوں میں جو سی ایم بزدار ہے اس نے مختلف جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے، اور یہ بھی ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان قریب بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن جو جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ میننگ فل ہوتے ہیں۔ ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب بلدیات اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو وہ آنے والے الیکشن میں وہی بلدیاتی ممبران جو ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر بلدیاتی الیکشن یہ لوگ ہار گئے تو ہارنے کے بعد ان لوگوں کے پاس آنے والے الیکشن میں جیتنے کے چانسز بہت کم رہ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بزدار صاحب اور اس کی جو کمپنی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ سی ایم کی سیٹ ان کے پاس ہی رہے، یہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہے نا کلم کلا جو کچھ کرنا چاہے، جو گیم کرنا چاہے وہ کر جائے، اور آنے والے الیکشن میں وہ لوگ جس پارٹی میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بہت سے ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں پنجاب کے کہ اس سے پہلے وہ نون لیگ میں تھے، لیکن جب ہوا پی ٹی آئی کی طرف اڑ کے آ رہی تھی تو اسی ہوا کے سہارے یا آسرے یہ لوگ پی ٹی آئی کی طرف آ گئے۔ بزدار صاحب اور اس کے بندے اس ٹائم پہ عمران خان صاحب کو بلیک میلنگ کے راستے پہ چل چکے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے سارا ملبہ ایک تو عمران خان صاحب پہ ڈالے، دوسرا ملبے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سی ایم کی سیٹ ان کے ہاتھ سے نہ جائے، اور ان کے وشز کے مطابق جتنے بھی سیکٹریز ہے یا چیف سیکٹری ہے یا آئی جی پنجاب ہے یا اور بہت سے جو اہم بیوروکریسی کے لیے سیٹس ہے، وہ یہ لوگ اپنے خواہش کے مطابق بندے لے کر آئے تاکہ یہ لوگ جو بھی کک بیکس یا اس طرح اور چیزوں میں جو یہ لوگ کمائی کرنے کے پلان کر چکے ہیں اور کمائی کر سکتے ہیں، تاکہ اس میں جو ہے نا آنے والے الیکشنز کے لیے یا آنے والے الیکشن کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ پیسہ بنا سکے، کیونکہ ان لوگوں کا تو ذہن یہی ہے کہ پولیٹکس ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں بہت کم ٹائم میں یہ میکسیمم سے میکسیمم پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ
ان لوگوں کو شاید اس چیز کا پتہ نہیں کہ، یا شاید پتہ ہے بھی لیکن اپنی ایک ایکٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک سٹرگل کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے، نہ ہی عمران خان زرداری ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر بات جو ہے نا بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتی ہے تو عمران خان اسمبلیز کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں پہ وہ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ناظرین